السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری شادیاں، میں آج جو ہے شادی کے ٹاپک پہ بات کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں شادی کی ٹاپک پر کیوں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ جو ہماری قوم میں جو بیشتر گناہ ہیں جن کی بنیاد جو ہے شادیاں ہیں، آپ دیکھیں گے نگاہ اٹھا کر، اور ہم سب دیکھتے ہی ہیں کہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو بنا مطلب کے ہوتے ہیں، اور بجائے اس میں انسان کو کچھ فائدہ ملتا نہیں ہے اور کوئی لذت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شادی کی رسم ریت رواج ایسے پڑ گئے ہیں کہ کچھ انسان شوقیہ کرتے ہیں، کچھ رسمی کرتے ہیں، تو کچھ مجبوری میں کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں تو گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ہم شریعت کے حساب سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے اگر شادی کرے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے، تو کیا یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ گناہ سے ہم نہیں بچ جائیں گے؟ ہماری زندگی میں جو کیسی تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں بچ جائیں گے؟ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جاوے، اور ہم نے کیا کیا کہ نکاح کو مہنگا کر دیا، شادی کو مہنگا کر دیا، تو زنا کتنا آسان ہو گیا، آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو اس شادی کی وجہ سے، رسم و ریت رواج کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوستو، ہم سب اگر اپنا نبی علیہ السلام کی سنت پر شادی کرنے لگ جاوے تو بہت سارے گناہ جو ہے جو بنا مقصد کے ہوتے ہیں، جن میں کوئی لذت نہیں، اور جن کو کرنے کے بعد انسان تکلیف میں آتا ہے، تو ایسے گناہوں کی بنیاد جو ہے شادی کی رسم و ریت رواج ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے تو ان سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ دوستو، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہمارے لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو ہمارے گھر سے جب بارات نکلتی ہے، بلکہ میں شروعات کرتا ہوں، جب رشتہ طے ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے، ہلدی ہوتی ہے، اور جو رسم و ریت رواج ہیں، بہت سارے الگ الگ برادریوں میں الگ الگ ریت و رواج ہیں۔ بہت ساری برادریوں میں بہت سارے خرچے ہیں، اور کسی میں کم ہے، لیکن سب میں رسم و ریت رواج ہے۔ ان رسم و ریت رواج کو کرتے ہوئے جب ہم بارات ہمارے گھر سے نکلتی ہے، جب دلہن کے گھر پہ جاتی ہے، نکاح کے اسٹیج تک کیا ہم کو کہیں بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت نظر آتی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یاد ہم کو آتی ہے، یا شریعت کہیں ہم کو اسلام اس میں نظر آتا ہے؟ بہت سارے نکاح، کچھ نکاحوں کو چھوڑ کر بہت سارے نکاح ایسے جس میں کہیں سنت نہیں نظر آتی، بس وہی نکاح کے اسٹیج پہ النکاح من سنتی، بس وہی اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کہیں بھی دیکھ لے، شروع سے لے کر آخری تک کہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے مسلمان کا نکاح ہے یا غیر مسلم کا نکاح۔ کچھ صرف اسٹیج پہ جو ہم کو امام صاحب یاد آتے ہیں مسجد کے، اور اس سے نہ پہلے یاد آتے ہیں نہ اس کے بعد آتے ہیں۔ ہاں، اگر جو ہے لڑکا، ماں باپ کو کب یاد آتے ہیں مولوی صاحب؟ جب اگر لڑکا جو ہے شادی کے بعد صرف بیوی کی سننے لگ جاتا ہے، بھائی ماں باپ کے اوپر دھیان دینا اس نے بند کر دیا، تو ماں باپ فکر مند ہوتے، بھائی ہم نے تو اتنی محنت سے اور اتنی مشقت سے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اب ہم نے اس کا نکاح کرا دیا، اب جو ہے یہ جو ہے بیوی نے اپنے قبضے میں لے لیا، اب یہ جو ہے ہماری سنتا ہی نہیں ہے، صرف بیوی پر دھیان دیتا۔ اب مولوی صاحب کے پاس بھاگتے، تعویذ گنڈے کے لیے بھاگتے، تو یہ تعویذ گنڈے ہمارے کام نہیں آتے۔ صاف میں کہتا ہوں، آپ کسی بھی علماء کرام سے پوچھ لیجیے، تعویذ گنڈے ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ جب تک ہم نبی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے شادی بیاہوں میں نبی کی سنت جو ہے زندہ نہیں کریں گے، تو سوچئے تعویذ گنڈے ہمارے کیوں کام آئیں گے؟ ہم نبی علیہ السلام کا دل دکھائیں گے، اس سے بڑھ کر یہ تعویذ گنڈے ہیں جو ہماری مشکلات حل کریں گے۔ دوستو، جب ہمارے گھر سے جو ڈی جے لے کے جاتا اپنی شادی پہ، میں اس کو بولتا ہوں، جو ڈی جے لے کے اپنی بارات لے کے نکلتا ہے، تو کہیں کسی غریب کے گھر میں کوئی بیٹی لیٹی ہوتی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ کاش میرا باپ بھی جو ہے پیسے والا ہوتا تو میری ڈولی بھی دھوم دھام سے نکلتی۔ کوئی باپ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ ڈی جے کی اور بارات کی اور پٹاخڑوں کی، یعنی جو پٹاخڑے ہوتے پھوٹتے ہیں، اس کی آواز سنتا ہے تو اس کے دل سے نکلتی ہے، کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی اپنے بیٹی کی شادی جو ہے دھوم دھام سے نکلتا۔
میں بھی اپنے بیٹی کی شادی جو ہے دھوم دھام سے کرتا۔ ان ماں بیٹی اور باپ کی آہ لے کر، ایسے غریبوں کی آہ لے کر کیا ہماری شادی میں جو ہے چین سکون راحت آ سکتی ہے؟ کیا شادی کے بعد جو میاں بیوی میں اور ساس سسر میں، ننند جیٹھان میں، دیوران میں جو محبت قدرتی اللہ پاک ڈالتے، کیا وہ ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی شادی میں ڈانس کرواتے ہیں، ہجڑے سے ڈانس کرواتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ ابھی جو آپ اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے خود اپنے کیمرے سے لیا ہوا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے ادھر سے جو ہے بارات گزر رہی تھی، تو دیکھیے دولہا کس طریقے سے ڈانس کر رہا ہے، کیسے جو ہے پٹاخڑے پھوڑے جا رہے ہیں راستے پہ، اور ان پٹاخڑوں پھوڑنے والوں کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اور کتنے جو ہے جینس بھی ناچ رہے ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، تو ہمارے نبی کی سنت کے جنازے نکل رہے ہیں۔ سوچئے اس شادی میں چین سکون آ سکتا ہے، اس شادی میں جو ہے برکت آ سکتی ہے، ان کی اولادیں جو ہے فرما بردار ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہوں گی۔ جو اپنے نبی کا فرما بردار نہ ہوگا، اس کی اولادیں بھی اس کی فرما بردار نہیں ہوں گی۔ دوستو، جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اپنے شادیوں میں جنازے نکالیں گے، تو سوچئے ہمارے گھر میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھر میں چین، برکت، راحت، عزت، عافیت کہاں سے آئیں گے؟ ہماری اولادیں ہماری باتیں کہاں سے مانیں گی؟ شادی خوشحال کیسے ہوگی؟ شادی جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ بتایا ہے۔ لڑکا بالغ ہو گیا، اگر اس کی ضرورتوں کی ساری چیزیں موجود ہیں، تو کتنے ایسے وقت ہیں جن پر جو ہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان پر نکاح فرض ہو جاتا ہے، تاکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکہ جو ہے گناہوں سے بچ سکے۔ اب یہاں گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے، اور نکاح میں ہی جو ہے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو بتاؤ کہاں سے جو ہے نکاح کا مقصد حل ہوا؟ بہت سارے ریتی رواج ایسے ہیں جو امیروں کے گھر سے چالو ہوتے ہیں۔ اگر جو پیسے والے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ سب اپنے اوقات کے حساب سے شادی کرتے، اپنے برابری والے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ دوستو، جب جن کے پاس پیسہ ہے، جو امیر ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ جو ہے اپنی طاقت اور حیثیت ہونے کے باوجود بھی وہ گناہ کر سکتے ہیں، نبی کی سنت کے خلاف جا سکتے۔ لیکن اگر وہ نبی کی سنت پر عمل کرے، نبی کے طریقے پر نکاح کرے، تو پھر جو غریب ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کو شادیوں میں فضول خرچے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بھی سنت پر عمل کرنے کا دھیرے دھیرے جو ہے رواج پڑ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جن کے پاس پیسے ہیں، جن کو اللہ نے دولت دیا ہے، وہ جو ہے اگر چالو کرے، تو جو غریب ہے وہ بھی دھیرے دھیرے، کیونکہ جو غریب ہے نا، وہ جو ہے امیر کو دیکھ کر ہی اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک نیچرلی پروسیس ہے، جس کو جو ہے کیا بولتے ہیں، یہ جو سمجھ لو ایک انسانی فطرت ہے۔ جو امیر جو کرتا ہے نا، غریب اس کو دیکھ دیکھ کے کرتا ہے، بھلے اس کے پاس نہ ہو۔ تو جو لوگ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کے پاس مال ہے، اگر وہ جو ہے نبی کی سنت پر، نبی کے طریقے پر عمل کرنا چالو کر دے ہوئے، اپنے نکاحوں کو سادہ کر دے ہوئے، اپنی شادیوں کو سادہ کر دے ہوئے، تو جو ہے جو غریب ہے، ان کے برادریوں میں، ان کے قوموں میں، ان کے خاندانوں میں بھی دھیرے دھیرے جو ہے سنتوں پر نکاح کا رواج پڑ جائے گا۔ دوستو، ایک ہوتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے، اگر ایک غریب کو جس نے ایک کمزور کو کوئی مارتا ہے اور وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کو ثواب اتنا نہیں ملتا، کیونکہ وہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ثواب تو ملتا ہے جتنا، اللہ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، اللہ انصاف کرنے والا مہربان ہے۔ کسی غریب کو کسی نے گالی دی، کچھ ستایا مجھے، اور اس نے صبر کر لیا، اس کو کیسا ثواب ملتا ہے؟ وہ کسی مظلوم کو ستایا، دوستو کسی مظلوم کو کوئی ستائے اور وہ صبر کر لے، اس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور کسی طاقتور کو کوئی ستائے، کوئی ظلم کرے، اس پر کوئی تکلیف پہنچائے، اور وہ جو ہے اللہ کے لیے معاف کر دے، تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہے، اس کے پاس حیثیت ہے، وقت ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اللہ رسول کے لیے جو ہے سامنے والے کو معاف کر دیا، تو اللہ پاک اس کو زیادہ ثواب دیتے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، بدلہ لے سکتا ہے، پھر بھی اس نے جو ہے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو مال دیا، اور ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی شادیوں میں زندہ کریں گے، تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ہم یہی سوچ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چالو کر دے کہ اللہ نے ہم کو طاقت دولت دی ہے، پھر بھی ہم جو ہے ہم اپنی نبی کی سنت پر عمل کریں گے، تو اللہ ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ دوستوں، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بجائے جو یہ سمو لگن ہوتے ہیں، جو ہزار
ایک ساتھ میں شادیاں کراتے ہیں بہت سارے شہروں میں، بہت سارے گاؤں میں جو NGOs ہوتے ہیں، جو سنستھائیں ہوتی ہے، وہ جو ہے مسلمانوں میں بھی اور نان مسلموں میں بھی سموہ لگن جس کو بولتے ہیں ہمارے ہاں، تو آپ کے وہاں کیا بولتے ہیں ہم کو نہیں معلوم، سموہ لگن بولتے ہیں، جس میں NGOs جو ہے غریبوں کی شادیاں کراتے ہیں، غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کراتے ہیں، بیٹوں کی شادیاں کراتے ہیں، 1000 2 ہزار 500 ایسے شادیاں کراتے ہیں۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولے، اگر ہم اپنے نبی علیہ السلام کی فرمان کے مطابق اپنے نکاحوں کو، اپنی شادی بیاہ کو کرتے تو کیا ہمیں ان سموہ لگنوں کی ضرورت پڑتی؟ ہم خود سوچیں، کتنی بیٹیاں ایسی جن کی نکاح نہیں ہوتے، کتنے بیٹے ایسے جن کی نکاح نہیں ہوتے، تو ہی جا کے یہ سموہ لگن والے، یہ بیچارے NGOs جو بہت بڑی نیکی کا کام ہے، یہ لوگ کراتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رسم و ریت رواج کو چھوڑیں جو ہمارے اندر غیروں سے آئے ہیں، اگر ہم غیروں کا طریقہ چھوڑ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چالو کر دے تو کیا ہمیں ان سموہ لگنوں کی ضرورت پڑے؟ کبھی نہیں پڑے گی۔ تو دوستو، ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ میں دوسروں کی بات چھوڑتا ہوں، میں نے اپنی شادی کم سے کم خرچے میں کی، میں نے اپنی بہن کی شادی کم سے کم خرچے میں کی، اور میرا ایک بھائی ہے مجھ سے چھوٹا، اس کا بھی شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ میں نے پکا ارادہ کیا ہے کہ میں جو ہے نبی کی سنت پر اللہ کے لیے عمل کرتے ہوئے جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت پر اللہ کے لیے عمل کرتے ہوئے اس کا نکاح جو ہے مسجد میں کراؤں گا اور کم سے کم خرچے میں کراؤں گا، سادگی کے ساتھ کراؤں گا۔ میں کس لیے بتا رہا ہوں؟ میں کوئی واہواہی نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شروعات جو ہے خود سے کرنی چاہیے، خود کے گھر سے کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں کروں گا، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے، ہم سب لوگ مل کر جو ہے اپنے شادی بیاہوں میں نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں۔ اور میں نے ایک واقعہ سنا تھا، وہ یاد آ گیا کہ ہمارے مسجد میں میں جس میں نماز پڑھتا ہوں، رحمت نگر مسجد میں، وہ اس کا نام رحمت مسجد نام ہے، تو اس میں ایک بار بیان ہوا تھا، اس میں ماسٹر عارف جو ہمارے احمد آباد شہر کے جو تبلیغ کے وہاں مرکز کے ذمہ داروں میں ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو اپنا ٹھان لے کہ ہاں مجھے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں بولتا، سماج اور یہ سب تو بہت دور کی باتیں ہیں، 4 گھر چھوڑ کر ہم کو کوئی جانتا نہیں، یا جانتے بھی ہیں، بہت ہماری پہچان ہے، بہت لاکھ باغ ہے، بہت جو ہے ہمارا سرکل ہے، لیکن ہمارے نبی کی سنت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دوستو، جب آپ اپنی نبی کی سنت پر عمل کرنے کی ٹھان لیں گے تو کوئی کچھ بھی بولے، ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ فرق کب پڑنا چاہیے؟ جب اللہ رسول کو برا لگے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رسول خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ جس دن میری بیٹی کا نکاح تھا، جس دن میری بیٹی کی شادی تھی، اس دن جو ہے میں پڑھانے گیا تھا اسکول میں، وہ سرکاری ماسٹر ہے، وہ اسکول میں پڑھاتے، وہ بتائے کہ میں اس دن پڑھانے گیا تھا تو ٹیچر اور بچے بول رہے تھے دیکھو آج ان کی بیٹی کا نکاح ہے اور یہ جو ہے اسکول میں پڑھانے آئے، اور انہوں نے کیا کیا، پڑھانے کے بعد اپنے گھر پہ گئے اور عصر کی نماز کے بعد اپنی ایکٹیوا چالو کی، اپنی بیٹی کو بیٹھایا اور جو ہے گئے وہاں دولہے کے گھر چھوڑ کے آئے۔ بولو اب بتاؤ، وہاں مسجد میں نکاح ہوا تھا اور گھر پہ جو ہے آئے، اس کے بعد جو ہے عصر کی نماز کے بعد اپنی بیٹی کو لے گئے چھوڑ کے آئے۔ اچھا بتاؤ اس میں کتنا خرچہ آیا، کتنے رسم و ریت رواج ہوئے، کتنا جو ہے اس میں گناہ ہوا؟ کچھ ہوا؟ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت پر برکت رکھی ہے، اور جتنے بھی ہمارے نبی نے حکم فرمائے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ دوستو، اگر واقعات بتانا چاہوں تو بہت سارے ہیں، دن بھی دیا ہے، اتنے سارے واقعات ہیں۔ اللہ نے اب اس زمانے میں بھی کتنے لوگوں کو ایسا حوصلہ دیا ہے، ایسے جو ہے ان کے ایمان بنائے ہیں کہ وہ جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں چین، سکون، راحت، برکت ہے۔ اب بتاؤ، جسے میں نے واقعہ سنا ہے ماسٹر عارف کا، ان کی بیٹی کی زندگی میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان کی سسرالی زندگی میں محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان کی اولاد جو ہے فرما بردار بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اس پر تو گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ ان کی اولادیں فرما بردار بنیں گے، اللہ پاک ان کے دلوں میں قدرتی محبت ڈالیں گے۔ تو اس سے بہت سارے واقعات ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان سے سیکھ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے جو سادگی سے نکاح کرتے ہیں ان کو طنز کرنا بند کرے۔ جو لوگ سادگی سے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں
لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو سماج کو دیکھ کر عمل نہیں کر پاتے مجبوری میں. تو دوستوں ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہم اپنے گھر سے جو ہے چالو کریں سادگی پر نکاح، سادگی پر شادی، اور جو ہے دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو طنز کرنا بند کریں تاکہ ہماری زندگی میں خیر و برکت راحت ہوئے. اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری زندگی کو اچھا بناوے. میری دلی دعا یہی ہے کہ سب خوش رہے، آباد رہے، اللہ پاک سب کو ہنستا کھیلتا رکھے. ہم سب کو جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.